صدر علی وقار، جب میں تاریخ کے اوراق کو کھولتا ہوں تو غازیوں کے نام میرے سامنے آ جاتے ہیں۔ ان غازیوں میں سے ایک نام آتا ہے جس کی دہشت سے دشمن لرزتے تھے، جس کی تلوار سے لہو ٹپکتے تھے، لیکن یہ وہ ہستی تھا جو سمندروں کا سینہ چیر کر، پہاڑوں کے ذرے ذرے کو جھنجھوڑ کر، عوام کا رخ موڑ کر فتح یاب بڑھا۔ صدر علی وقار وہ عظیم شخص جو تنہا ہونے کے باوجود اتنے بڑے جنگی لڑے، 20 سال تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے دشمن کے خلاف زنجیر کا دیوار بن کر کھڑا رہا۔ صدر علی وقار باطل نے جال بچھایا، اس عظیم مجاہد کو قتل کرنے کا ٹھان لیا۔ آخر وقت تک وہ جاباز ٹیپو سلطان دشمن کو للکارتا رہا۔ یہ غازی، یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشائے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت سے آشنائی، عجب چیز ہے لذت سے آشنائی۔ صدر علی وقار، جیسے جیسے میں تاریخ کے صفوں کو ڈھونڈنے لگتا ہوں، ویسے ویسے غازیوں کے عکس میرے سامنے آ جاتے ہیں، جن میں سے خاص طور پر جاباز کا ذکر آتا ہے جو تلوار کے ساتھ اس طرح کھیلتے تھے جس طرح پرندے ہوا کے ساتھ کھیلتے ہو۔ اس نوجوان پر ایمان اور شجاعت فدا تھی جب یہ جاباز میدان میں قدم رکھ کر 70,000 محافظوں کے ساتھ 40,000 دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار کر شکست دیا۔ صدر علی وقار وہ کوئی اور نہیں، وہ طارق بن زید تھا۔ ایمان تیرا لٹ گیا ریزن کی آتوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ صدر علی وقار، اب بات کرتے ہیں غازیوں کی، ان صحابوں کی بات کرتے ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ اسلام دین پر کٹ مرے، ان جابازوں کی بات کرتے ہیں، نہ دولت کا پروان نہ شہرت کا پروان، صرف دین الہی کے لیے لہو رنگ ہوئے، جسموں پر 70 زخم لگے ہوئے تھے، پھر بھی اپنے رب کو یاد کرنے سے قاصر نہ رہے۔ یہ صحرا بیابان کی سینوں پہ سجدے، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے۔ یہ غازی، یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جنہیں